میرا پڑھائی میں دل نہیں لگتا تھا تو اماں کہتی کہ اگر تم پڑھو گے نہیں تو کل کو شریفہ کی بیٹی کو گھر کی نوکرانی کیسے بناؤ گے۔ شریفہ ہمارے گھر کی نوکرانی تھی۔ اس کی بیٹی غربت کی وجہ سے اسکول نہیں جاتی تھی۔ میں نے دل لگا کر پڑھائی کی اور بیرون ملک چلا گیا۔ وہاں سے تعلیم مکمل کر کے لوٹا تو میری اماں کا انتقال ہو گیا۔ میں نے اماں کی خواہش پوری کرنے کے لیے جب شریفہ کی بیٹی کو نوکرانی بنانے کے لیے اس کے گھر گیا تو میری روح لرز گئی، کیونکہ مجھے غریب اور چھوٹے لوگوں سے انتہائی نفرت محسوس ہوتی تھی۔ شاید اس کی وجہ یہ بھی تھی کہ میں سونے کا چمچ منہ میں لے کر پیدا ہوا تھا۔ جب سے میں اپنے ماں باپ کی زندگی میں آیا تھا، میرے باپ کی تو گویا لاٹری ہی لگ چکی تھی۔ وہ دن دگنی رات چگنی ترقی کرنے لگے تھے۔ پہلے جو ان کا کاروبار ماہانہ لاکھوں میں ہی انہیں منافع دے رہا تھا، دیکھتے ہی دیکھتے وہ کروڑوں روپے کے مالک بن گئے۔ میرے ابا نے تو صاف کہہ دیا تھا کہ میری قسمت بدلی ہے تو صرف اور صرف بلال کی وجہ سے۔ بلال تو سونے کا چمچ لے کر ہماری زندگیوں میں آیا ہے۔ بچپن سے ہی مجھے بڑا لاڈ پیار دیا گیا تھا۔ شروع میں میرے تھوڑے بہت غریب دوست تھے۔ میں نوکروں کے ساتھ گھل مل جایا کرتا تھا تو میری امی مجھے ڈانٹ دیا کرتی تھیں، کہتی کہ یہ چھوٹے لوگ ہیں، گندے لوگ ہیں، ان کو ان کی اوقات میں رکھا جائے تو بہتر ہے، ورنہ سر پر چڑھ کر ناچنا شروع کر دیتے ہیں۔ تمہیں تو ہائی کلاس بچوں کے ساتھ ہی دوستیاں کرنی چاہیے، یہ کیا گلی محلے کے لڑکوں کے ساتھ دوستیاں کرتے پھرتے ہو۔ میری ماں نے بچپن سے ہی میرے ذہن میں اس طرح کی باتیں ڈالنا شروع کر دی تھیں۔ اس لیے جیسے جیسے میں بڑا ہوا میرے ذہن میں یہی باتیں گھر کر چکی تھیں۔ ابھی بھی میں بیٹھا اپنا ہوم ورک کر رہا تھا۔ آج اسکول میں اپنے دوستوں کے ساتھ شرارت کرتے ہوئے پکڑا گیا تھا تو ٹیچر نے پہلے تو سزا کے طور پر کلاس سے باہر کھڑا کیا اور پھر میرا ہوم ورک مجھے 50 مرتبہ دہرانے کا کہہ دیا۔ ابھی تک صرف میں 10 مرتبہ ہی دہرا چکا تھا کہ میرا ہاتھ جواب دینے لگا۔ غصے سے جی چاہا کہ اس ٹیچر کا منہ ہی نوچ ڈالوں۔ میں ایسا ہی تھا، بہت ہی بدتمیز اور بد لحاظ تھا۔ لکھ کر جب تھک چکا تو پینسل کو یوں ہی میز پر مارنے لگا۔ تبھی ہمارے ہاں کام کرنے والی شریفہ میرے کمرے میں چلی آئی۔ مجھ سے کہنے لگی کہ چھوٹے صاحب جی، اگر آپ کمرے سے باہر چلے جائیں تو کیا میں آپ کے کمرے کی صفائی کر دوں؟ مجھے تو گھر میں کام کرنے والے سبھی ملازموں سے بھی چڑ تھی، خاص کر اس شریفہ سے جو بلا وجہ ہی مجھ سے محبت سے پیش آیا کرتی تھی۔ ایسے لگتا تھا جیسے میں اس کا مالک نہیں بلکہ اس کی اولاد ہوں۔ میں غصے سے اسے دیکھ کر کہنے لگا کہ کیا تمہیں دکھائی نہیں دے رہا میں ہوم ورک کر رہا ہوں؟ کس سے پوچھ کر تم میرے کمرے میں داخل ہوئی ہو؟ جس وقت میں کمرے میں ہوں میرے کمرے میں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میری بات سن کر وہ فوراً سر جھکا کر کمرے سے جا چکی تھی۔ پھر میرے ذہن میں کچھ آیا اور میں نے شریفہ کو واپس اپنے کمرے میں بلایا۔ شریفہ جو جھاڑو اٹھا کر واپس جا رہی تھی بھاگ کر واپس آئی تھی۔ کہنے لگی کہ جی چھوٹے صاحب، کوئی کام تھا آپ کو؟ میں سنجیدگی سے کہنے لگا کہ تمہیں لکھنا پڑھنا آتا ہے؟ کہنے لگی کہ جی، میں 8 جماعتیں پڑھی ہوئی ہوں، لکھ پڑھ لیتی ہوں۔ اس کی یہ بات سن کر میرے چہرے پر مسکراہٹ آئی تھی۔ میں اسے کہنے لگا کہ اچھا، میرا یہ ہوم ورک کر دو گی؟ میری یہ بات سن کر وہ تھوڑی حیران ہوئی تھی، پھر کہنے لگی کہ یہ تو بری بات ہے، یہ کام تو آپ کی ٹیچر نے آپ کو لکھنے کے لیے دیا ہے، یہ کام تو آپ کو ہی کرنا چاہیے۔ اس کی یوں نصیحتیں سن کر میں غصے سے پھٹ پڑا تھا۔ اپنی پینسل اس کی جانب اچھال کر کہنے لگا کہ میری ماں بننے کی ضرورت نہیں ہے، نوکر ہو تو نوکرانی بن کر ہی رہو۔ میں نے تمہیں کہا ہے کہ آ کر میرا ہوم ورک کر دو، آگے سے مجھے یہ فضول کے جملے مت سناؤ۔ اس نے ایک گہری سانس خارج کی تھی اور جھاڑو ایک جانب کو رکھ کر آ کر بیٹھنے لگی، مگر میں پھر اسے تنگ کر کے کہنے لگا کہ جا کر اپنے ہاتھ دھو کر آؤ، تمہارے ہاتھ گندے ہیں جھاڑو والے، میری کتابیں صاف ستھری ہیں، ان کو گندا مت کرو۔ وہ ایک مرتبہ پھر اٹھی تھی اور ہاتھ دھو کر اچھے سے پہنچ کر وہ وہاں پر آ کر بیٹھی تھی۔ میں اسے بات بات پر یہی تنقید کر رہا تھا کہ اچھا لکھو، بالکل میری رائٹنگ میں لکھو، کام خراب نہ ہو، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ میری یہ بات سن کر وہ کہنے لگی کہ آپ فکر مت کریں، میری لکھائی بڑی صاف ہے جی، بس غربت کی وجہ سے مزید پڑھ نہ سکی، ورنہ میری لکھائی پوری جماعت میں اچھی ہوا کرتی تھی۔ واقعی بات بھی یہ تھی، میں 7ویں جماعت میں پڑھتا تھا، میری لکھائی بہت گندی تھی، مگر شریفہ تو بڑا ہی عمدہ لکھ رہی تھی۔ میں ابھی اس کو لکھتے ہوئے دیکھ ہی رہا تھا کہ تبھی میری ماں کی آواز گونجی، شریفہ، او بغیرت کہاں مر گئی ہے؟ تجھے میں نے کہا تھا کہ میرے لیے پھلوں کا جوس نکال کر لا، بہت کام چور ہوتی جا رہی ہے، اب کہاں گھسی بیٹھی ہو؟
میری ماں کی بات سن کر تو میں تھوڑا گھبرا سا گیا تھا۔ اگلی پل اپنی کاپی اور پینسل فوراً شریفہ سے چھین لی۔ تبھی میری ماں بھی کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ جب فرش پر شریفہ کو آرام سے بیٹھے دیکھا تو وہ غصے سے سیخ پا ہو چکی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ بول کر میری امی کو بتاتی، میں خود ہی بڑے غصے سے بپھر کر کہنے لگا کہ دیکھ لو اماں، شریفہ کتنی ہٹ دھرم اور بدتمیز ہو چکی ہے۔ بجائے کام کرنے کے یہاں پر آرام سے میرے پاس بیٹھی ہوئی اپنے دکھڑے رو رہی ہے۔ کتنی دفعہ کہا ہے ان غریب بھوکے لوگوں کو گھر سے نکالو جو اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں۔ میرا بھی وقت ضائع کر دیا۔ شریفہ تو بے یقینی سے مجھے دیکھ رہی تھی، کہنے لگی کہ چھوٹے صاحب جھوٹ کیوں بول رہے ہیں؟ مالکن کو بتاتے کیوں نہیں کہ آپ نے ہی مجھے یہاں پر بٹھایا تھا تاکہ میں آپ کا ہوم ورک کر سکوں؟ مگر میری امی کو تو صرف اور صرف میری باتوں پر ہی یقین تھا۔ پھر تو وہ بے عزتی ہوئی کہ شریفہ بیچاری سر جھکا کر آنسو صاف کرتی کمرے سے چلی گئی۔ مگر میں خوش تھا کہ میرا ہوم ورک بڑی ہی تیزی کے ساتھ شریفہ نے آدھے سے زیادہ کر دیا تھا۔ میری اماں مجھے شاباش بھی دے کر گئی تھی کہ جلدی جلدی ہوم ورک مکمل کرو، پھر میں تمہارے فیوریٹ نگٹس بنا کر تمہیں دوں گی۔ میں نے باقی کا ہوم ورک بھی نپٹا لیا تھا۔ میرے ماں باپ کو مجھ سے بہت سی امیدیں وابستہ تھیں۔ وہ چاہتے تھے کہ میں پڑھائی میں ٹاپ کروں، ہر سال ٹرافی لے کر گھر آؤں، لیکن میرا پڑھائی میں جی ہی نہیں لگتا تھا۔ میرا دل کرتا تھا کہ ہر وقت کھیلتا رہوں، کبھی موبائل پر گیم تو کبھی دوستوں کے ساتھ مستیاں کروں۔ پڑھائی سے تو میرا جی گھبرانے لگتا تھا۔ اب تو اسکول والے بھی میرے خلاف شکایتیں میرے والدین سے کرنے لگے تھے۔ ایک روز میں یوں ہی بیٹھا پڑھ رہا تھا۔ سالانہ امتحان قریب تھے اور میں یوں ہی ضد کر رہا تھا کہ اماں مجھے نہیں پڑھنا۔ ابا کے پاس اتنا پیسہ ہے، آخر وہ پیسہ انہوں نے کرنا کہاں ہے؟ آپ کا اکلوتا بیٹا میں ہوں، پھر آپ کیوں مجھے پڑھا کر بڑا بزنس مین بنانا چاہتی ہیں؟ میں بڑا ہو کر ابا کا یہی بزنس سنبھال لوں گا، میرے ساتھ زبردستی مت کریں۔ مگر میری امی گہری سانس خارج کر کے رہ گئیں، پھر اپنے بازو میں مجھے لے کر کتاب سامنے رکھ کر کہنے لگیں کہ بیٹا تم نہیں سمجھ رہے، دیکھو میں بھی پڑھی لکھی ہوں، اپنے ڈسٹرکٹ میں فرسٹ آتی تھی۔ تمہارے ابا بھی پڑھ لکھ کر آج اس مقام پر پہنچے ہیں کہ ان کا امیر ترین لوگوں میں نام شمار کیا جاتا ہے، جبکہ اگر تم ہی پڑھائی نہیں کرو گے تو بھلا لوگوں میں عزت کیسے پاس رکھ سکو گے؟ دیکھو آج ہمارے پاس پیسہ ہے، دھن دولت ہے، صرف اور صرف اس وجہ سے ہے کیونکہ ہم پڑھے لکھے ہیں۔ اور یہ دیکھو چھوٹے چھوٹے ان پڑھ لوگوں کو ہمارے گھروں میں کام کاج کر کے اپنا پیٹ پال رہے ہیں، کیونکہ ان کے پاس تعلیم نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ اب شریفہ کو ہی دیکھ لو، اگر اس کے پاس تعلیم ہوتی، کوئی ہنر ہوتا تو آج ہی ہمارے گھر میں جھاڑو پوچھا کر رہی ہوتی کیا؟ نہیں نا، اگر یہ پڑھی لکھی ہوتی تو اس کا اپنا کوئی کاروبار ہوتا، یہ بھی ہماری طرح لوگوں پر حکمرانی کر رہی ہوتی۔ مگر دیکھو تو بیچاری آج ہماری جوتیاں سیدھی کرتی رہتی ہے۔ یہ ہوتی ہے تعلیم کی پاور۔ اب تم خود کو ہی دیکھ لو، اگر تم بھی پڑھ لکھ کر خوب محنت کرو گے تو کل کو اس کی بیٹی کو اپنی نوکرانی بنانا، اس سے خوب کام کروانا، خوب تذلیل کرنا، کیونکہ ان پڑھ لوگوں کی یہی سزا ہوتی ہے۔ اگر یہ بھی اپنے ماں باپ کی بات مان کر پڑھ لیتے تو آج یہ بھی زندگی میں کہاں سے کہاں پہنچ چکے ہوتے۔ میری والدہ نے مجھے جو مثالیں دی تھیں میرے ذہن میں تو ایسی بیٹھیں کہ میں کھلکھلا کر ہنسنے لگا۔ سامنے ہی شریفہ میرے جوتے پالش کر رہی تھی۔ میں ہنس ہنس کر اس کا مذاق اڑانے لگا کہ ہاں صحیح کہا ہے امی آپ نے، میں شریفہ کی بیٹی کو اپنی نوکرانی ہی بناؤں گا۔ جیسے ہی میرے منہ سے یہ الفاظ شریفہ تک پہنچے تو اس کے جوتے پالش کرتے ہاتھ رک چکے تھے۔ وہ ایک 35 سال کے قریب کی عورت تھی، مگر دبلی پتلی سی تھی، خوبصورت بھی بہت تھی، ہر وقت اپنے گرد سفید چادر لپیٹ کے رکھا کرتی تھی، سادے سے ہی کپڑے پہنتی۔ میری اس بات پر اس نے مجھے پہلی مرتبہ گھور کر دیکھا تھا۔ میرے جوتے پالش کرنا چھوڑ دیے اٹھ کر میرے پاس آئی اور کہنے لگی کہ میں آپ کی ملازمہ ہوں، میرے شوہر کی وفات کے بعد آپ کی ملازمت کرنا میری مجبوری ہے، لیکن ضروری نہیں کہ نوکر کی بیٹی نوکرانی ہی بنے۔ میں اپنی بیٹی کو پڑھا لکھا کر اس دنیا میں کامیاب بنانا چاہتی ہوں۔ آپ لوگوں نے میرا مذاق اڑانا ہے، جو بھی کہنا ہے مجھے کہیں، مگر میری بیٹی کا نام مت لیں۔ ایسا کہتے ہوئے اس کی آنکھیں بھیگ چکی تھیں۔ شریفہ کی ایک ہی بیٹی تھی جس سے وہ بہت محبت کرتی تھی، لیکن اگلے ہی پل میں ہنس کر کہنے لگا کہ نوکر کی بیٹی نوکرانی ہی ہوتی ہے۔ تمہارے پاس تو اتنے پیسے بھی نہیں ہیں کہ 2 وقت کا کھانا ہی خرید کر کھا سکو۔ ہمارا جھوٹا کھانا تم اپنے گھر میں لے کر جاتی ہو اور اپنی اس بیٹی کو بھی کھلاتی ہو۔ پڑھائی کے خرچے جانتی بھی ہو کہ کتنے ہیں، تم بھلا کہاں اپنی بچی کو کچھ پڑھا پاؤ گی؟
تم تو صرف ہماری جوتیاں سیدھے کرنے کے لائق ہو، اور دیکھنا تمہاری بیٹی بھی میری جوتیاں ہی سیدھی کرے گی۔ میری ماں بھی اس بات پر ہنس پڑی تھیں۔ شریفہ سے کہنے لگی کہ ارے اس میں غصہ کرنے والی کون سی بات ہے؟ میرے بیٹے نے کون سا انوکھی بات کہہ دی ہے؟ اگر تھوڑا ہنس کھیل رہا ہے تو تم بھی مسکرا لو، ہنس لو، اس میں غصہ کرنے والی کون سی بات ہے؟ بہرحال وقت یوں ہی تیزی سے گزرنے لگا۔ جس قدر میں غریبوں سے نفرت کرتا تھا اور اپنے گھر کے ملازموں کو نیچا دکھاتا تھا، وہیں جب میرے ذہن میں یہ بات آئی تو میں مزید دل لگا کر پڑھائی کرنے لگا، کیونکہ میرے دل میں یہی بات تھی کہ میں بھی اگر پڑھ لکھ گیا تو ان غریب لوگوں کو اپنے پیروں کی جوتی ہی سمجھوں گا۔ ایک روز میں اپنے گھر میں ہی بیٹھا تھا، صبح صبح کا وقت تھا جب شریفہ گھر آئی۔ اس کے ساتھ اس کی بیٹی بھی موجود تھی، میری ہی ہم عمر تھی۔ ڈری سہمی سر جھکائے اس نے اپنی ماں کی طرح بڑی سی چادر اپنے گرد لپیٹ رکھی تھی۔ میری تو بے ساختہ ہنسی چھوٹی تھی۔ میں کہنے لگا کہ لو بھلا، اتنی عمر نہیں ہے جتنی بڑی چادر لپیٹ رکھی ہے، کون سے ہیرے جڑے ہیں تم میں جو چادریں لپیٹ کر گھوم پھر رہی ہو؟ میری یہ بات سن کر وہ فوراً اپنی ماں کے پیچھے ہوئی۔ مجھے دیکھ کر تو اس نے اپنا چہرہ بھی چھپا لیا تھا۔ پھر وہ اپنی بیٹی کو لے کر چلتے ہوئے میری ماں کے پاس گئی اور کہنے لگی کہ آج میری طبیعت کچھ خراب ہے، آپ نے کام سے چھٹی بھی نہیں دی، اس لیے میں اپنی بیٹی کو بھی کام پر لے آئی ہوں۔ شریفہ کی بیٹی کا نام ہانیہ تھا، دیکھنے میں بھی اچھی خاصی تھی، لیکن تھی تو غریب کی ہی بیٹی۔ میں نے تو سوچ لیا تھا کہ آج تو میں اس کی ناک میں دم کر کے رکھ دوں گا۔ شریفہ جھاڑو لگا رہی تھی اور اپنی بیٹی سے کہا کہ جا کر کچن میں برتن مانجھ دو، تو اس کی بیٹی کچن میں برتن دھو رہی تھی۔ جب میں چلتا ہوا کچن میں آ گیا، وہ اپنے ہی دھیان میں برتن دھو رہی تھی۔ میں جان بوجھ کر نکس نکالنے لگا کہ یہ برتن ابھی تک گندے کیوں ہیں؟ دیکھو تو ٹھیک سے چکنائی صاف ہی نہیں کی، کیا ہاتھوں میں دم نہیں ہے کیا؟ ذرا سا بھی برتنوں پہ سالن لگا ہوا نظر آیا یا برتنوں میں چکنائی ہوئی تو میں تمہارے ہاتھ چولہا جلا کر اس کے اوپر رکھ دوں گا، تب تمہیں عقل آئے گی کام کیسے کرنا ہے۔ وہ تو سہم گئی تھی، کہنے لگی کہ نہیں چھوٹے صاحب، میں جلدی جلدی یہ سارا کچھ صاف کر دوں گی، آپ ایسا مت کرنا۔ وہ تو ایک ایک پلیٹ کو بھی 10 مرتبہ دھونے لگی۔ میں وہیں پر کھڑا ہو کر اسے دیکھتا رہا۔ جیسے ہی وہ سارے برتن دھو کر کچن سے جانے لگی تو میں نے اگلے ہی پل سارے برتنوں کو ایک مرتبہ پھر گندا کر دیا، کچھ پلیٹیں فرش پر گرا دیں۔ ٹوٹنے کی آواز پر تو ایک شور کھڑا ہو چکا تھا۔ یہ مہنگا ترین ڈنر سیٹ تھا جو میرے ابا خاص جاپان سے اپنے امیر ترین دوستوں کے لیے منگوا چکے تھے۔ ابھی تک ایک مرتبہ استعمال ہوا تھا اور کرچی کرچی ہو چکا تھا۔ شور کی آواز سن کر شریفہ اور میری امی بھی آ چکی تھیں۔ جب امی نے اتنا مہنگا ڈنر سیٹ ٹوٹا ہوا دیکھا تو شریفہ کی بیٹی کو بہت مارا۔ شریفہ آگے بڑھ کر ہاتھ جوڑنے لگی، مار اپنے بدن پر سہنے لگی، کہنے لگی کہ میری بیٹی کو کچھ مت کہیں، اس سے غلطی ہو گئی، اس کی جگہ مجھے مار لیں۔ جبکہ میں ایک جانب کھڑا ہنس رہا تھا۔ بڑی شکایتی نظروں سے ہانیہ نے مجھے دیکھا تھا، لیکن مجھ سے بولی کچھ نہیں تھی۔ میں جانتا تھا کہ میں نے جو کچھ کیا ہے غلط کیا ہے، لیکن پھر بھی یہی کہہ رہا تھا کہ ان غریبوں کے ساتھ بالکل ایسا ہی ہونا چاہیے۔ وقت یوں ہی گزرتا گیا، میرے دل میں ان ملازموں کے لیے ذرا بھی عزت نہیں آئی تھی۔ میں تو ان کو بالکل کیڑا مکوڑا ہی سمجھتا تھا۔ پڑھائی میں کافی بہتر ہو چکا تھا۔ پھر آگے کی تعلیم کے لیے میرے والد نے مجھے آسٹریلیا بھیج دیا۔ 4 سال تک میں آسٹریلیا میں ہی رہا۔ کسی چیز کی کوئی کمی میرے ابا نے مجھے آنے نہیں دی تھی، باقاعدہ مجھے وہاں پر اپنا فلیٹ لے کر دیا تھا۔ میں اپنے دوستوں کے ساتھ خوب موج مستی کرتا رہا، کسی طرح کی کوئی رکاوٹ اور پابندی نہیں تھی۔ تعلیم مکمل کرنے کے بعد جب میں واپس پاکستان آیا تو جو انکشاف مجھ پر ہوا اس نے تو جیسے میری خوشیوں کو پھیکا کر دیا تھا۔ میری امی کی طبیعت کافی خراب رہنے لگی تھی، دوائی لیتی تو ٹھیک رہتی مگر پھر طبیعت خراب ہو جاتی تھی۔ میرے واپس آنے پر پورے خاندان میں ایک بہت بڑی پارٹی رکھی گئی تھی۔ خاندان کی اور میرے والدین کے دوستوں کی کئی لڑکیاں مجھے دیکھ کر لڈو ہو چکی تھیں۔ خیر سارا کھیل پیسے کا تھا۔ میرے پاس پیسہ تھا، وہ مجھ سے زیادہ میرے پیسے کی گرویدہ تھیں، لیکن میں کسی کو کوئی خاص بھاؤ نہیں ڈال سکا۔ جیسے ہی تمام تر پارٹی وغیرہ ختم ہوئی تو ایک روز میں اپنے گھر میں بیٹھا تھا۔ تقریباً ہمارے گھر کے ملازمین اب بھی وہی تھے، کچھ تھے جو نئے آ چکے تھے۔ انہی میں مجھے یاد آیا کہ شریفہ نامی ملازمہ بھی ہمارے ہاں ہوا کرتی تھی۔ اس کا سوچ کر تو میں ہنسنے لگا تھا، کیونکہ سبھی ملازمین میں وہ ملازمہ تھی جسے میں نے حد سے زیادہ تنگ کیا تھا۔ میں ہنس کر اپنی والدہ سے کہنے لگا کہ امی، شریفہ نامی ملازمہ ہوا کرتی تھی، کیا دوبارہ وہ یہاں پر کام نہیں کرتی یا مر ور گئی ہے؟ میری بات سن کر میری والدہ کہنے لگی کہ نہیں نہیں، وہ بھی اب اکثر بیمار رہنے لگی ہے، بہت کم یہاں پر کام کرنے کے لیے آتی ہے۔
کبھی کبھار طبیعت ٹھیک ہو تو آ جاتی ہے ورنہ ہفتوں تک نہیں آتی۔ امی کی بات سن کر میں نے ہاں میں سر ہلا دیا تھا کہ تبھی مجھے اپنے بچپن کی بات یاد آئی جو مجھے امی نے کہا تھا کہ پڑھ لکھ کر بڑے آدمی بن جاؤ تاکہ شریفہ کی بیٹی کو اپنی نوکرانی بنا سکو۔ میں ہنس کر امی سے کہنے لگا کہ امی، کیا شریفہ کی وہ بیٹی یہاں پر کام کرنے نہیں آتی؟ آپ نے مجھ سے تو کہا تھا کہ میں اسے اپنی نوکرانی بناؤں گا۔ اس بات پر میری والدہ ہنس پڑی تھیں، کہنے لگی کہ ہاں بیٹا، ایسی ڈھیٹ قسم کی ہے یہ شریفہ کہ زندگی میں پہلی اور آخری مرتبہ اس نے اس گھر میں شاید اپنی بیٹی ہانیہ کو لایا تھا۔ اس دن کے بعد سے تو اس کی بیٹی کو میں نے کبھی اس گھر میں دیکھا ہی نہیں۔ ہو سکتا ہے اپنی بیٹی کو اس نے رخصت کر دیا ہو۔ امی کی یہ بات سن کر اگلے ہی پل میں سنجیدہ ہو چکا تھا، کہنے لگا کہ نہیں امی، میں اس لڑکی کو اپنے گھر کی نوکرانی بنا کر ہی رہوں گا۔ آخر شریفہ خود کو سمجھتی کیا تھی؟ خود تو نوکرانی تھی، غریب تھی، پھر بھی کیسی اکڑ ہے کہ اس نے اپنی بیٹی کو ہمارے گھر کی نوکرانی نہیں بنایا۔ میں تو اس کی بیٹی کو اس گھر کی نوکرانی بنا کر ہی رہوں گا، چاہے جو بھی کرنا پڑے۔ میری بات پر میری والدہ کہنے لگیں کہ ہاں ٹھیک ہے، چلے جاؤ، اگر شریفہ مانتی ہے تو لے آؤ۔ ویسے بھی سبھی نوکر اب بوڑھے ہو چکے ہیں، کوئی خاص کام کاج بھی نہیں کرتے۔ کوئی جوان ڈھنگ کی لڑکی آئے گی تو کام میں بھی پھرتی دکھائے گی۔ اگلے روز میں جو ہی شہر میں آوارہ گردی کرنے کے لیے نکلا کہ تبھی مجھے شریفہ کی بیٹی کا خیال آیا۔ جانے کیا سوچتے ہوئے میں نے گھر فون کیا مگر امی نے کال نہیں اٹھائی تھی۔ تبھی ابا کی کال آئی کہ امی کی طبیعت بہت خراب ہے، جلدی ہاسپٹل آؤ۔ میں سب بھول بھال کر ہاسپٹل کی جانب بھاگا تھا مگر میری امی انتقال کر چکی تھیں۔ ان کے جانے کا صدمہ مجھ پر بہت تھا۔ کتنے روز تو میں سکتے کی کیفیت میں رہا مگر دھیرے دھیرے جینے کی طرف لوٹنے لگا۔ میرا دھیان ایک مرتبہ پھر اس شریفہ کی بیٹی کی جانب گیا تھا۔ سوچ لیا کہ اسے ہر حال میں اب اس گھر کی نوکرانی بناؤں گا کیونکہ یہ میری مرحوم ماں کی خواہش تھی۔ میں اس بوسیدہ سے محلے میں پہنچ چکا تھا۔ کچا سا گھر تھا، گرے ہوئے مکان تھے، ایسا لگ رہا تھا جیسے میں کوئی آثار قدیمہ کے علاقے میں آ چکا ہوں۔ اپنی گاڑی سے نیچے اترا تو ہر سو بھن بھناتی ہوئی مکھیاں اور بدبودار کچرا دیکھ کر تو مجھے ابکائی آنے لگی تھی۔ میں نے دروازے پر دستک دی تو مجھے اپنی انگلی سے بھی گویا گھن آنے لگی تھی۔ دروازے پر دستک دی تو کچھ دیر دروازے پر ایک نسوانی آواز گونجی تھی، کہنے لگی کہ جی کون؟ آواز سن کر تو جیسے میرا دل ایک پل کو سینے میں تھم سا گیا تھا۔ مجھے اپنا دل بڑی تیزی سے دھڑکتا ہوا محسوس ہوا۔ کتنی دیر میں خاموش رہا، پھر میں کہنے لگا کہ کیا یہ شریفہ کا گھر ہے؟ اگلے پل جواب آیا کہ جی انہی کا گھر ہے، آپ کو کیا کام ہے؟ میں کہنے لگا کہ مجھے ان سے ملنا ہے۔ اتنا سننے کے بعد دروازہ تھوڑا سا مزید کھلا اور ایک لڑکی نے جھانک کر باہر دیکھا۔ میں نے صرف اس کا آدھا ہی چہرہ دیکھا تھا، نظروں سے نظریں ملی اور جیسے میں تو وہیں پر تھم سا گیا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے میں پہلی مرتبہ اتنی حسین لڑکی دیکھ رہا ہوں۔ اگلے ہی پل مجھے یوں گھورتا دیکھ کر وہ دروازہ بند کر چکی تھی، کہنے لگی کہ معذرت کے ساتھ میں آپ کو نہیں جانتی۔ اگر آپ کو علم نہیں ہے تو بتا دوں کہ میری والدہ کا کچھ روز پہلے ہی انتقال ہو چکا ہے، وہ اب یہاں پر نہیں رہتی۔ اتنا کہنے کے بعد دروازہ بند ہو چکا تھا مگر میں تو جیسے اسی ایک لمحے میں قید ہو کر رہ گیا جب میں نے اس حسین پری پیکر کا چہرہ دیکھا۔ میں تو اسے یہاں پر نوکرانی بنانے آیا تھا مگر خود ہی اس کا گویا اسیر ہو کر رہ چکا تھا۔ ہوش میں واپس آنے کے بعد میں نے دروازہ ایک مرتبہ پھر بجایا اور کہنے لگا کہ مجھے گھر کے اندر داخل ہونے دو۔ آس پاس کے چھوٹے چھوٹے گھروں کے لوگ نظریں اٹھا اٹھا کر مجھے دیکھنے لگے تھے۔ میں دل ہی دل میں سوچ چکا تھا کہ بس شادی کروں گا تو اسی سے۔ واپس آ کر جب اپنے ابا سے اپنی خواہش کا اظہار کیا تو وہ تو غصے سے سیخ پا ہو چکے تھے، کہنے لگے تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے؟ کیا تم ایک نوکرانی کی بیٹی کو اس گھر کی بہو بناؤ گے؟ ہرگز نہیں، ہمارا نام ملیا میٹ ہو جائے گا۔ میں اپنی مرضی کا مالک تھا، اپنے باپ سے بھی لڑ پڑا کہ نہیں، شادی کروں گا تو صرف اور صرف ہانیہ سے۔ یہ تو آپ کی دی ہوئی سوچ تھی جو میں اسے اس گھر کی نوکرانی بنانا چاہتا تھا مگر جب اسے اپنے سامنے دیکھا تو میں خود ہی اس کا اسیر ہو کر رہ چکا ہوں۔ میرے والد نے تو صاف انکار کر دیا تھا لیکن اس کے باوجود میں اپنی ضد سے پیچھے نہیں ہٹا تھا۔ جب میں نے شادی کی بات ہانیہ سے جا کر کی تو وہ بھی حیران تھی، ابھی بھی وہ مجھ سے ڈر رہی تھی، کہنے لگی کہ آپ مجھ سے بدلہ لیں گے، مجھے تکلیف پہنچائیں گے جیسے آپ نے کئی سال پہلے کیا تھا۔ میں نے کہا کہ نہیں، میں ایسا کچھ نہیں کروں گا، مگر میں تو تم پر دل ہار بیٹھا ہوں۔ میں اس کے سامنے گھٹنوں پر آ چکا تھا۔ میری ضد دیکھ کر میرے والد نے میری ضد قبول کر لی تھی۔ میں نے پورے خاندان کے سامنے ہانیہ سے شادی کی تھی اور اس گھر میں اپنی بیوی بنا کر لے آیا تھا۔ میرا رویہ سارے ملازمین کے ساتھ اچھا ہو گیا تھا، میں ان کی مالی مدد بھی کرنے لگا۔
ان کے ساتھ زمین پر بیٹھنے پر بھی نہ ہچکچاتا۔ یہی تو تعلیم تھی، اخلاق تھا، لحاظ تھا، احترام تھا، جو میں محبت کر کے سیکھ چکا تھا۔